الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالیٰ کہ خالق کائنات جل وعلا کے احسان اور کرم سے سبق آپ کا شروع ہوگا سورہ بقرہ شیفہ کی 179 نمبر آیت شیفہ سے آگے۔ ملاحظہ کیجیے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ کتب علیکم، یہ تم پر لکھ دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے، لازم قرار دے دیا گیا کیا کہ اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کوئی عالم نظام میں ہو، اس کی موت حاضر ہو، یعنی اسے پتہ چل جائے کہ اب میں قریب المرگ ہوں۔ ان طرح کا خیرہ، اگر وہ کچھ مال و دولت چھوڑے، یعنی کوئی ایسا آدمی قریب الوفات ہو، اسے پتہ چل جائے کہ میری بیماری اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، آج نہیں تو کل اب مجھے موت آ ہی جائے گی، اور وہ مال و دولت والا ہو، وہ کیا کرے؟ ان طرح کا خیرن الوصیہ، اگر وہ مال و دولت والا ہے تو پھر وہ وصیت کر کے جائے، کن کے لیے؟ للوالدین، والدین کے لیے، والاقربین، رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، اچھے طریقے سے، حقا علی المتقین، یہ متقیوں پر لازم ہے، ضروری ہے، واجب ہے۔ میرے اور آپ کے کریمہ کا تاجر بجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت فرمانے سے قبل زمانہ جاہلیت میں لوگ وصیت کیا کرتے تھے، اور وہ وراثت والا قانون نافذ نہیں ہوا تھا، وصیت کیا کرتے تھے، اور عموماً وہ وصیت کرنے والا جو وصیت کرتا وہ ایسے لوگوں کے حق میں وصیت کر جاتا جو اس کے رشتہ دار، اس کے احباب نہ ہوتے، اور کبھی وصیت کرتا تو بہت زیادہ ایک کو دے جاتا اور دوسرے کو محروم رکھ دیتا۔ بعض لوگ اپنے آپ کو بڑے سخی کہلوانے کے لیے وہ جو بھی ان کا مال و دولت ہوتا وہ ویلفیئر کے لیے وصیت کر کے چلے جاتے کہ سارے کا سارا مال و دولت لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے، ان کے بیوی، بچے، بہن، بھائی، عز و قربا وہ بالکل محروم رہ جاتے۔ اسلام نے اس چیز کو ختم کر دیا، ابتدا میں وصیت کرنا لازم قرار دے دیا گیا۔ بظاہر یہ آیا برکہ تو یہ فرما رہی کہ فرض ہے وصیت کا کرنا، لیکن جب سورۃ النساء کی آیا برکہ جس میں اللہ تعالیٰ جل وعلا نے وصیت کا یہ وراثت کا ذکر فرمایا ہے، وصیت کا نہیں، وصیت کا ذکر یہاں ہے، وہاں پھر وراثت کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حضور وراثت کو کس طرح تقسیم کیا جائے گا۔ فوت ہو جانے والے کے ماں باپ کو کتنا حصہ ملے گا، اس کی بیوی کو کتنا حصہ ملے گا، اس کے بیٹوں کو کتنا حصہ ملے گا، اس کی بیٹیوں کو کتنا حصہ ملے گا، وہ کلالہ ہے تو پھر کیا ہوگا، وغیرہ وغیرہ، وہ پوری تفصیل کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ جل وعلا نے وہ ارشاد فرما دیا۔ گویا وہ آیا برکہ پھر قابل عمل ہوگی، مستحکم ہوگی، اس آیا برکہ کو منسوخ مانا جائے گا۔ میرے اور آپ کے کریمہ کا تاجر بجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی اجازت دی، لیکن یہ اجازت اس طرح ہے کہ جو بندہ وراثت کا حقدار ہے، یعنی جن رشتہ داروں کو وراثت ملے گی، جس طرح خاوند کے لیے اس کی بیوی، اولاد کے لیے اس کے والدین، والدین کے لیے ان کی اولاد، جن کو بھی حصہ ملنا ہوگا اس میں جو وراثت ہے، اس کے حق میں وصیت نہیں کی جائے گی۔ یعنی کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ میری ماں کو اتنا دے دو، میرے باپ کو اتنا دے دو، زندگی میں ہبہ کر دے، جدا بات ہے۔ کوئی آدمی اپنے بیٹے کو، بیٹی کو، ماں کو، باپ کو، بہن کو، بھائی کو، عز و قربا میں سے کسی کو کوئی شے ہبہ کر دے تو جدا بات ہے، لیکن وہ وصیت نہیں کرے گا کہ میرے مر جانے کے بعد فلاں کو اتنا دے دی جائے یا فلاں کو اتنا دے دیا جائے۔ جو ہبہ کیا جائے گا وہ بھی حضرت سیدنا نعمان بن بشیر، وہ کوفہ کے گورنر، جن کے زمانہ میں حضرت امام عالی مقام کوفہ کی جانب روانہ ہوئے تھے، اور اس کی جگہ پھر ابن زیاد کو گورنر بنا دیا گیا تھا، یہی نعمان بن بشیر۔ نعمان بن بشیر، ان کے ابا یعنی نعمان، جو نہ ان کے ابا بشیر،
نعمان بن بشیر ہے، ان کا نام نعمان ہے، ان کے ابا کا نام بشیر ہے۔ بشیر بارگاہ سالت باب میں حاضرون نے کہا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے بشیر کو، یا رسول اللہ نعمان کو، اپنے بیٹے نعمان کو میں کچھ غلام دینا چاہتا ہوں، 1 یا 2 غلام ہیں۔ تو میرے کریم آقا تاجر البجم شفیع معظم رحمۃ فرمایا کہ تیرے 1 سے زیادہ بیٹے ہیں، باقیوں کو کیا دے گا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں صرف نعمان کو دوں گا، باقیوں کو نہیں دوں گا۔ تو حضور نے فرمایا پھر اس ظلم پر میں گواہ نہیں بنوں گا، یعنی ایک بیٹے کو اتنا زیادہ دے دیا جائے جو محسوس ہو، غیر محسوس کمی بیشی ہو تو پھر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ جس طرح آپ اچھی طرح جانتے ہیں غیر محسوس سے مراد کیا ہے، ایک بیٹا بڑا ہے، دوسرا بیٹا چھوٹا ہے، ایک بیٹے کو زیادہ کپڑا ضرورت ہے اس کی اور چھوٹے بیٹے کو تھوڑے کپڑے کی ضرورت ہے، بڑا بیٹا یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، چھوٹا بیٹا اسکول میں پڑھتا ہے، ایک کے اخراجات زیادہ ہیں، دوسرے کے اخراجات کم ہیں، ایسی کمی بیشی غیر محسوس ہو تو ناجائز نہیں ہو، ایسی کمی بیشی جو محسوس ہے وہ جائز نہیں ہوگی۔ اس زمانہ میں وصیت کا حکم تھا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وصیت کر جائیں، وہ جو مرنے والا ہے والدین کے لیے وصیت کر جائیں، رشتہ داروں کے لیے وصیت کر جائیں اچھے طریقے سے، اور یہ لازم ہے متقی لوگوں پر، پرہیزگاروں پر۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ، فمن بدلہ تو جو کوئی تبدیل کر دے گا اس وصیت کو، جو وصیت کرنے والے نے وصیت کی ہے، جو کوئی اس وصیت کو تبدیل کر دے گا، بعد ما سمعہ اس کے بعد کہ اس نے سن لیا تھا، یعنی جو وصیت کے کلمات تھی، جو وصیت کی گئی تھی اس کو اس نے سن لیا تھا کہ وصیت یہ کی گئی ہے مگر اس نے تبدیل کر دیا، تو فإنما إثمه علی الذین یبدلونہ تو تبدیل کرنے کا گناہ ان لوگوں پر ضرور ہے جنہوں نے وصیت کو تبدیل کر دیا۔ وصیت کو اسی طرح پورا کرنا لازم ہوتا ہے جس طرح وصیت کرنے والے نے وصیت کی ہو، اسی طرح اس کو پورا کرنا لازم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ سمیع علیم، اس پہ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ پروردگار عالم جل مجدہ سے کچھ بھی چھپایا نہیں جا سکتا۔ جو وصیت کرنے والے نے وصیت کی ہو اس کی وصیت پر اسی طرح عمل کیا جائے جس طرح کہ اس نے وصیت کی ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجر البجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت میں 2 طرح کی پابندیاں لگائی ہیں۔ ایک یہ پابندی لگائی ہے کہ جن کو وراثت سے حصہ ملے گا ان کے حق میں وصیت نہیں کی جائے گی۔ نمبر 2، 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں کی جائے گی۔ کسی کے پاس جتنا بھی مال ہے اگر وہ وصیت کر جائے کہ میرا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے تو 1/3 حصے پر اس کی وصیت نافذ ہوگی اور بقیہ حصہ اس کے ورثاء میں تقسیم کر دیا جائے گا، جو اس کے ورثاء ہوں گے ان میں بانٹ دیا جائے گا۔ رب کائنات جل وعلا ارشاد فرماتا ہے فمن خاف من موص جنفا، جو کوئی آدمی جسے ڈر ہو کہ وہ وصیت کرنے والا بے انصافی کرے گا، اور اثمن یا پھر معاذ اللہ گناہ کا کام کرے گا، فاصلح بینہم تو اللہ تعالیٰ جل وعلا فرماتا ہے ان کے درمیان تم صلح کروا دو، اصلاح کر دو۔ یعنی یہ بات جائز ہوگی کہ اگر پتہ ہے کہ وصیت کرنے والا غلطی سے کام لے گا، یعنی وصیت کرنے والا اپنے ایک بیٹے کو سب کو دے جائے گا، 2 بیٹوں کو سب کو دے جائے گا، یا بیٹیوں کو محروم کر دے گا یا بیٹوں کو محروم کر دے گا وغیرہ وغیرہ، جس سے یہ خطرہ ہو کہ اس کے دل میں فلاں کی محبت زیادہ ہے، فلاں کی محبت کم ہے، فلاں کے حق میں یہ زیادہ وصیت کر دے گا، اگر تم سے ممکن ہو تو اس کی اصلاح کر دو، اس کو سمجھا دو تاکہ عند اللہ وہ مجرم نہ بنے۔ جس طرح ابھی میں نے نعمان بن بشیر اور اپنے کریم آقا رسول ربی کا واقعہ آپ کے سامنے ذکر کیا کہ حضور ان کو فرما دیا تھا کہ ظلم پر میں گواہ نہیں بنوں گا، اگر ایک بیٹے کو غلام دے رہے ہو تو دوسرے کو بھی غلام دو، یہ تو جائز نہیں کہ ایک بیٹے کو نواز دوسرے کو محروم رکھو، یہ درست نہیں ہے۔ تو رب کائنات نے یہی ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں ڈر ہے محسن یعنی وصیت کرنے والا کہ وہ زیادتی کرے گا یا گناہ کرے گا تو فاصلح بینہم تو ان کے درمیان اصلاح کروا دو، صلح کروا دو، بلائی کی نیت کے ساتھ ان کو سمجھا دو، بینہم ان کے درمیان، فلا اثم علیہ پھر تم پر کوئی بھی گناہ نہیں ہے۔ چونکہ پہلے آپ سن چکے ہیں کہ وصیت کرنے والے کی وصیت کو اسی طرح نافذ کیا جائے گا جس طرح اس نے وصیت کی ہے، تو کیا وصیت کرنے والے کو سمجھانا بھی پھر گناہ ہوگا؟
نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی گناہ نہیں ہے، اصلاح کی نیت سے تم اس کو سمجھاؤ دو کہ دیکھو وہ بھی تمہارے بیٹے ہیں، یہ تمہاری بیٹیاں ہیں، یہ تمہاری بیوی ہے، یہ تمہاری ماں ہے، یہ تمہارا باپ ہے، ان کے بھی حقوق ہیں۔ اس اعتبار سے اگر وہ وصیت کرنے والا وصیت کریں تو اس کو سمجھا دو کہ ان کے حق میں بھی وہ بھلائی کی وصیت کر کے جائیں، کیونکہ اب تو وراثت کے قوانین ہیں اللہ تعالیٰ نے نافذ فرما دیے، اس لیے اب وصیت کے لیے وہی کچھ ہوگا جو میں قبل ازیں بیان کر چکا ہوں۔ ایک تو وہ کہ جن کو وراثت ملے گی ان کے حق میں وصیت نہیں کی جائے گی، اور دوسرے یہ کہ وصیت 1/3 مال پر نافذ ہوگی، سارے مال پر وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ ان اللہ غفور الرحیم، اگر کمی بیشی ہو جائے انسان ہونے کے ناطے سے، کوتاہی تم سے ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو اللہ رب العزت جل وعلا معاف فرمانے والا مہربان ہے۔ یعنی تم اپنی طرف سے پوری کوشش کرو کہ غلطی نہ ہونے پائے، لیکن اگر غلطی خدا نخواستہ ہو جائے، نادانی سا غلطی، تو اللہ تعالیٰ جل وعلا معاف فرمانے والا مہربان ہے۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔